الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مدنی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ جو حدیث میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی جان، اس کے والدین، اس کی آل اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں۔ یعنی سب کچھ سے زیادہ محبت ہماری مدنی آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا ایمان کامل۔ اور اگر اتنی محبت نہیں ہے تو ہمارے ایمان میں نقص ہے۔ حالیہ چند دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تک جو چیز عالمی پیمانے پر کی جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں نازیبہ کلمات کہے جاتے تھے، گستاخی کی جاتی تھی شان اقدس میں، کبھی کارٹون بنا کر، کبھی گیمز وغیرہ بنا کر، اور کبھی زبانی طور پر، وہ سلسلہ دراز ہوتے ہوئے ہمارے ملک میں بھی پہنچ گیا۔ گزشتہ چند دنوں سے تقریباً چند دنوں میں 2 واقعات اس طرح کے ہندو پنڈتوں کی جانب سے رونما ہوئے کہ دنیا کی سب سے محبوب شخصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کی گئی۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالے جاتے رہے، آپ کی شان میں گستاخیاں کی جاتی رہیں۔ بحیثیت امتی ہمارا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے، ہمارا بھی تو کچھ حق بنتا ہے، لیکن ہم نے شاید کچھ نہیں کیا۔ آج کے اس جمعے میں ارادہ یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، عام طور سے ان کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا کہ سیرت کی کتابوں کو سال بھر میں کم از کم ایک بار پڑھ لیں۔ عوام کی تو بات ہی الگ ہے، شاید ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور دوسرے کبھی سیرت کے جلسے جلوس میں پہنچتے بھی ہیں تو 2-4-6 واقعات کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اول تا آخر اجمالی طور سے ہی صحیح
نہیں آتی۔ اس لیے ارادہ یہ ہے آج کے جمعے میں، ایک جمعے میں ہو جائے تو فبیہا، نہیں تو 2 جمعے یا 3 جمعے جتنے بھی درکار ہوں، ایک اجمالی طور سے اپنے محبوب کی زندگی اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے ہم سن لیں، کم از کم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ انگریزی کے اعتبار سے مہینہ اپریل کا تھا اور اردو کے اعتبار سے مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ دن پیر کا دن تھا، کسی کے حساب میں 8 ربیع الاول آیا، کسی کے حساب میں 9 ربیع الاول آیا، کسی کے حساب میں 12 ربیع الاول آیا۔ اسی اعتبار سے انگریزی تاریخ بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے کہ کسی کے حساب میں 17، کسی کے 18 اور کسی کے حساب میں 21 اپریل تاریخ آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں صبح صادق کے وقت پیر کے دن پیدا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 2 مہینے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ اللہ کے رسول ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھے کہ اللہ کے رسول کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ ایک تجارت کے سلسلے میں ملک شام جا رہے تھے، راستے میں مدینہ پڑتا ہے، مدینے میں ہی آپ کو شاید ٹائیفائیڈ ہوا، بخار بہت جم کر کے آیا، اور اس بخار سے آپ تقریباً 4-6 دن، 1 ہفتہ، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 15 دن تک بخار میں تپتے رہے، صحیح نہیں ہوئے اور انتقال کر گئے وہیں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، ان کے دادا عبد المطلب، ان کے 10 لڑکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچاؤں میں صرف 2 چچا، ایک حضرت عباس اور ایک حضرت حمزہ، یہی اسلام لائے، باقی اور کوئی چچا ایمان نہیں لایا۔ چچاؤں میں سب سے زیادہ جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیا وہ ابو لہب نے دیا، وہ بھی اللہ کے رسول کا چچا تھا۔ تبت یدا ابی لہب، اسی کے بارے میں نازل ہوئی کہ ابو لہب کے ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں جس ہاتھ سے وہ ستاتا ہے ہمارے محبوب کو۔ اللہ کے رسول کی 6 پھوپھیاں تھیں، جن میں سے صرف ایک اسلام لائیں، حضرت صفیہ، باقی پھوپھیاں بھی ایمان نہیں لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، دادی کا نام فاطمہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا اور نانی کا نام برہ تھا۔ یہ اللہ کے رسول کی سیرت ہے، اجمالی طور سے کہہ لیجیے آپ۔ مکے میں پیدا ہوئے، 3 یا 4 دن تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر 3 یا 4 دن تک اس کے بعد ابو لہب کی ایک باندی سویبہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 یا 8 دن تک مکے میں تھے۔ پھر مکے کے رواج کے مطابق باہر سے قافلہ داعیوں کا آیا، اور ہمیشہ آتا تھا، اس بار بھی آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مکے کے دوسرے
تمام بچوں کو قافلہ اپنے یہاں پرورش کے لیے لے کر گیا، اور یہی ان کے کمائی کا ذریعہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ سعدیہ جن کا نام ہے، قبیلے بنو سعد کی رہنے والی، جو طائف سے پہلے تھوڑا پڑتا تھا، ان کا قبیلہ مکے اور طائف کے بیچ میں تھا، تقریباً طائف کے پاس کچھ پہلے تھا اس سے۔ حلیمہ سعدیہ وہاں سے تشریف لائیں اور مکے میں اللہ کے رسول کا انہوں نے دیدار کیا۔ صرف یہی بچے تھے، ان کو لے کر کے وہ اپنے گھر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے یہاں شروع میں 2 سال رہے۔ 2 سال کا معاہدہ ہوا رہا ہوگا، 2 سال تک رہتے دائی حلیمہ کے یہاں تھے۔ 2 سال میں دائی حلیمہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں، ان کے انوارات دیکھی تھیں، جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول جب بنو سعد میں گئے تھے، اس وقت پورا قحط پڑا ہوا تھا، زمین پر ایک گھاس نہیں اگتی تھی۔ بنو سعد کے اور قبیلوں کی جو بکریاں تھے، جانور تھے، جب اس جنگل میں جاتے تھے چرنے کے لیے، خالی پیٹ آتے تھے، لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جب جاتی تھیں، واپسی میں شام کو پیٹ بھر کر کے آتی تھی۔ اس طرح کے بہت سارے انوار و برکات حضرت حلیمہ نے جب دیکھا تو ان کی خواہش یہ ہوئی، اپنے اس معاہدے کے مطابق لے کر کے تو آئیں مکہ، لیکن انہوں نے التجا کی کہ میری خواہش یہ ہے کہ اس بچے کو ہمارے یہاں کچھ دن کے لیے اور رہنے دیا جائے۔ چنانچہ آپ کی والدہ نے اس بات کو مانا اور دوبارہ دائی حلیمہ اللہ کے رسول کو اپنے یہاں لے گئیں۔ کہہ لیجیے کہ دوسرا معاہدہ پیش آیا، اور 2 سال تک اور اللہ کے رسول دائی حلیمہ کے یہاں رہے۔ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر حضرت حارث بن عبد العزیٰ، اللہ کے رسول کو جب نبوت ملی، یہ دونوں باحیات تھے، اور باقاعدہ تفسیروں میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں، کہ یہ دونوں ایمان لائے۔ دائی حلیمہ کے 3 اور لڑکے تھے، 4 اور لڑکے تھے، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں، حضرت عبداللہ اور ایک حذیفہ نام تھا، اور 2 لڑکیاں تھیں، ایک انیسہ اور ایک شیمہ۔ ان دونوں میں بھی 2، عبداللہ اور شیمہ، بعد میں یہ لوگ بھی ایمان لائے۔ باقی دونوں کے بارے میں تفسیر خاموش ہے۔ یہ وہ سیرت ہے اللہ کے رسول کی جو دائی حلیمہ کے یہاں کی ہے۔ وہاں بہت ساری برکتیں اور معجزات ظاہر ہوئے اللہ کے رسول کے۔ ایک معجزہ بڑا مشہور ہے شق صدر کا، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کے 4 مرتبہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ شق صدر سینے کا پھاڑنا، 3 یا 4 سال، 4 سال میں تھے اللہ کے رسول کہ بکریاں چرا رہے تھے جنگل میں، 2 فرشتے انسانی شکل میں آئے، چھوٹے سے تھے، 4 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوگا، اللہ کے رسول کو پکڑے، ایک پتھر پر لٹائے اور ان کے سینے کو پھاڑ دیا۔ یہ ماجرا ان کے رضائی بھائی جو عبداللہ تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے بھائی کو 2 لوگ آئے، پکڑ کے ان کا پیٹ ہی پھاڑ دیا، سینہ پھاڑ دیا۔ گھبرا گئے، گھبرا کر کے جا کر کے اپنی والدہ سے بتائے کہ بڑا غضب ہو گیا ہے، ایسا واقعہ بھائی محمد کے ساتھ ہو گیا ہے۔ وہ سب بھی بھاگے بھاگے آئے، تب تک فرشتوں نے اپنا کام کر دیا تھا۔ سینے کو پھاڑا، دل نکالا، اس کا آپریشن کیا، اور اس میں سے کچھ جمع ہوا خون 2-3 لوتھڑا نکال کر کے پھینک دیا، پھر سرجری کر دی، صحیح ہو گیا۔ وہ جب آئے دوڑ کر کے دیکھے سینے پر کوئی نشان موجود نہیں تھا۔ حضرت حلیمہ گھبرا گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ
کچھ بدخواہ ہمارے ہوں اور آ کر کے انہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہو، آگے چل کر کے کیا ہوگا پتہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ہو جائے تو میں کیا جواب دوں گی مکے میں، کیونکہ اس وقت حضرت عبد المطلب مکے کے سردار تھے، میں کیا جواب دوں گی ان کو۔ بھاگی بھاگی لے کر کے اللہ کے رسول کو آئیں اور امانت ان کو واپس کر دی کہ بھئی یہ آپ کی امانت، آپ کو مبارک ہو۔ ان کے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جو ذہن میں اور عقل میں آنے والے نہیں ہیں۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ تم آج دیکھ رہی ہو، میں تو ان کو تب سے جانتی ہوں جب میرے پیٹ میں آئے تھے، اور ایسے ایسے واقعات ہمارے ساتھ پیش آئے کہ لوگ یقین نہیں کریں گے۔ اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم جاؤ۔ اس طرح اللہ کے رسول 4 سال بنو سعد قبیلے میں رہے، اس کے بعد پھر مکے میں رہنے لگے۔ اللہ کے رسول کا نام محمد آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا، اور احمد آپ کی والدہ نے خود رکھا تھا۔ تو ایک مرتبہ شک صدر حضرت حلیمہ کے یہاں پیش آیا، دوسری مرتبہ شک صدر بعینہ وہی کیفیت 10 سال کی عمر میں پیش آیا، اور تیسری مرتبہ شک صدر نبوت سے تھوڑا پہلے پیش آیا، اور چوتھی مرتبہ شک صدر کا واقعہ جب آپ معراج کو تشریف لے جانے لگے اس رات پیش آیا۔ 5ویں مرتبہ کے بھی بارے میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 20 سال کی عمر میں پیش آیا، لیکن مؤرخین نے کہا کوئی حتمی اور یقینی بات نہیں ہے، وہ اس کو جوڑا نہیں جا سکتا۔ تو اس طرح صرف 4 مرتبہ شک صدر کا واقعہ پیش آیا اللہ کے رسول کی زندگی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریباً 6 سال کے ہو گئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو لے کر مدینے جانے کا قصد فرمایا، راستے میں تنہا اس لیے اپنی باندی ام ایمن کو بھی ساتھ میں لے لیا۔ ان کے شوہر اللہ کے رسول کے والد چونکہ مدینے میں ہی وفات پائے تھے، اس زمانے میں ایمبولینس تو تھی نہیں، ہوائی جہاز تو تھا نہیں کہ باڈی وہاں سے مکہ اٹھا کر لے کے آ جاتے، ان کی قبر بھی وہیں بنی تھی، آج بھی ہوگی، جو پرانے لوگ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہاں پہ ہے، نئے لوگوں کو نہیں معلوم۔ جو جنت البقیع سے ہٹ کر کے کسی قبیلے میں ان کی قبر ہے۔ ان کی محبت حضرت آمنہ کے دل میں کچھ زیادہ ہی آنے لگی، جدائی کے غم تڑپانے لگے، اور آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ موت جہاں مقدر ہوتی ہے، آٹومیٹک اس طرح کے اسباب بن جاتے ہیں کہ انسان وہاں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول کو اور اپنی باندی کو لے کر کے مدینے کا قصد کیا اور مدینہ گئیں۔ اللہ کے رسول 6 سال کے تھے اس وقت، گئیں، قبر کا دیدار کیا ہوگا، اس زمانے کے اعتبار سے کچھ فاتحہ اور اصال ثواب کیا ہوگا، اپنے غم کو مٹایا ہوگا، اور 1 مہینہ وہاں پر موجود رہی۔ اکثر کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حضرت آمنہ کا میکہ مدینے میں ہے، لیکن کچھ محققین نے یہ لکھا ہے کہ نہیں، حضرت آمنہ کا میکہ تو مکہ ہی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا خاندان آگے قصی بن کلاب بن مرہ پہ جا کر کے حضرت آمنہ کا خاندان بھی قریش سے مل جاتا ہے، اور قریش مکے میں ہی تھے، مدینے میں نہیں تھے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول کا اصل ننیحال جو ہے وہ مکہ ہی ہے، مدینہ نہیں ہے۔ ایک تحقیق طلب مسئلہ ہے، اکثر کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کا ننیحال تھا، حضرت آمنہ اپنے میکے گئی تھی، اور تحقیق طلب والوں نے لکھا ہے محققین نے کہ نہیں، ان کے پردادا جو تھے حضرت ہاشم، ان کی شادی وہاں ہوئی تھی مدینے میں، اسی لیے ان کے لڑکے جو تھے عبد المطلب، ان کی پیدائش مدینے میں ہوئی تھی۔ بعد میں جب مطلب لے کر کے ان کو آئے، ان کو پتہ چلا کہ ہمارے ایک بھائی جو ہیں ہاشم،
ان کا تو انتقال ہو گیا ہے، اور ان کے ایک اولاد بھی ہے جو اسی قبیلے میں ہے اور یتیمی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اس زمانے میں کوئی بچہ اپنے ننیحال میں پلے، یہ سسرال والوں کے یہاں انتہائی عیب مانا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں تو بڑی جلدی سے کوئی عورت بیوہ ہوئی بھگا دیتے ہیں، نہیں تو عورت خود ہی چلی جاتی ہے کہ ہمیں وہ سکون اور اطمینان یہاں اب سسرال میں نہیں مل پائے گا جو میکے میں ملے گا، اور وہ بچہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے خاندان والوں سے جدا ہو جاتا ہے، ننیحال میں پہنچ جاتا ہے، اور اکثر جگہوں پر خود ہی چاہتے ہیں کہ چلا جائے، چھوٹا رہتا ہے۔ تو اس زمانے میں بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ جب ان کو پتہ چلا تو مدینے گئے، پتہ کیے تو پتہ چلا کہ ہاں آپ کا ایک بھتیجا چھوٹا سا ہے، لے کر کے آئے۔ مکے والوں نے دیکھا کہ چھوٹا سا لڑکا ہے، پرانا دھرانا کپڑا پہنا ہے، سفر کی وجہ سے گندا ہو گیا تھا، تو پوچھے مطلب سے بھائی یہ کون ہے؟ غلام خرید کے لانے کا رواج تھا، تو لوگوں نے خود ہی کہا کہ یہ تمہارا غلام ہے کیا؟ عبد المطلب کا مطلب مطلب کا غلام۔ تو اس طرح کے واقعات ہوئے کہ اللہ کے رسول کے دادا کا نام عبد المطلب پڑا، تو یہ وہیں پیدا ہوئے تھے۔ تو جنہوں نے بڑی تحقیق سے وہ مقالہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ اللہ کے رسول کا نہیں، اللہ کے رسول کے دادا کا ننیحال تھا وہ مدینہ۔ بہرحال کئی سیرت کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی والدہ اپنے میکے گئیں، مدینہ گئیں، 1 مہینہ رہیں، واپسی ہوئی مدینے سے مکے کی طرف، تو مدینے سے 80 میل دور، تقریباً 140 کلومیٹر دور، راستے میں ایک مقام پڑتا ہے ابوا، وہیں پر اللہ کے رسول کی والدہ کو ہارٹ اٹیک آیا۔ ہارٹ اٹیک کی جو کیفیت کتابوں میں لکھی ہے، یہی کچھ کیفیت اللہ کے رسول کی والدہ کے وفات کے وقت ام ایمن جو باندھی تھی بتاتی ہیں کہ ان کے ایسے ہی واقعہ پیش آیا تھا، اور اللہ کے رسول کی والدہ وہیں ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول کے اوپر غم کتنا رہا ہوگا کہ باپ بھی ختم ہو جائے اور ماں بھی ختم ہو جائے، اور بچہ ابھی صرف 6 سال کا ہو وہی سمجھ سکتا ہے، سوچنے والے نہیں سمجھ سکتے۔ اس غم بھری زندگی میں غم اور فکر کا بادل کہہ لیجیے چھایا ہوا تھا۔ ام ایمن آپ کو لے کر کے مدینہ آئی اور آپ کے دادا کے حوالے کر دیا، ماں باپ تو رہے نہیں، دادا کے حوالے کر دیا۔ پھر بھی ماں کا فریضہ حضرت ام ایمن ہی جو باندھی تھی انجام دیتی رہی۔ اس طرح 8ویں سال میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اور دادا نے انتقال ہونے سے پہلے بڑی وصیت کے ساتھ حضرت ام ایمن کو پوری ذمہ داری دے کر کے سونپا تھا کہ جب تک رہنا اس بچے کو ماں کی کمی کھلنے نہ پائے، اور پرورش کا ذمہ اپنے ہونہار بیٹے ابو طالب کو سونپا، جو کہ اللہ کے رسول کے حقیقی بھائی، اللہ کے رسول کے والد کے حقیقی بھائی تھے۔ ایک ہی عورت سے دونوں لڑکے تھے، عبداللہ بھی اور ابو طالب بھی۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 سالہ زندگی میں ہی والد سے، والدہ سے اور دادا سے الگ ہو گئے۔ وہ سب سارے جو سائے تھے یکے بعد دیگرے سب ختم ہوتے گئے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کا یہ 8 سالہ دور ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے یہیں سے شروع کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد۔